دانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم المحمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. اما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صلوات. حضرات علماء کرام، حاضرین مجلس عزاداران مظلوم کربلا، پاک محرم ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام 9 محرم کی یہ تاریخی مجلس عزا، جس میں ماشاءاللہ آپ حضرات تا حد نظر اپنے پیغمبر اعظم کو ان کے عظیم نواسے کا پرسہ دینے کے لیے مسلسل کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. شریعت اور معصوم ہمارا عنوان گفتگو ہے، اور ہمارے لیے یہ مقام افتخار ہے کہ عظیم اسکالر اور دانشور سید محمد تقی صاحب کے علاوہ ہمارے جمعیت برادران اہل سنت کے ناظم اعلیٰ اور اس کے صدر مولانا چراغ شاہ صاحب قبلہ اور مولانا شاہ فیروز الدین رحمانی صاحب دونوں بزرگوار بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں. یہ تمام مسلمانوں کا مشترکہ اجتماع ہے اور اتحاد بین المسلمین کا عملی ثبوت ہے کہ آج سارے مسلمان مل کر اپنے عظیم پیغمبر کے عظیم بیٹے کا تذکرہ سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. عزیزان محترم، میں پاک محرم ایسوسی ایشن کے صدر، جنرل سیکریٹری، اراکین، عہدیداران اور معاونین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس عظیم منبر سے خطاب کرنے کا شرف عطا کیا، اور بارگاہ آل محمد میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کثرت مجالس کے باعث مجھے یہ قوت عطا کی کہ میں اپنی کمائیگی علم کا اعتراف کرتے ہوئے آپ حضرات سے مسلسل اس عشرے میں شریعت اور معصوم جیسے اہم اور حساس موضوع پر
خطاب کرتا رہا، اور آپ حضرات جس تاریخی انداز میں ان مجالس میں شریک ہوتے رہے اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہے، وہ یقیناً اس کی جزا تو آپ کو بارگاہ رسالت مآب ہی سے میسر آئے گی۔ ہم پاک محرم ایسوسی ایشن کے لیے دعا گو ہیں کہ خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں بتصدق محمد و آل محمد شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات ان مجالس میں اور جہاں جہاں شہر بھر میں مجالس ہوئی ہیں شریک ہوتے رہے ہیں، عزاداری کرتے رہے ہیں، پرسہ دیتے رہے ہیں، ہم سب کے لیے دعا گو ہیں کہ خداوند عالم سال بھر ان سب کو آفات ارضی اور بلیات سماوی سے محفوظ رکھے اور کوئی غم سوائے غم حسین کے انہیں نہ دے۔ ہم کراچی کی انتظامیہ کے اور انتظامیہ کے ہر شعبے کے خصوصی طور پر شکر گزار ہیں کہ ہمارے چیف سیکریٹری سے لے کر کمشنر تک اور آئی جی صاحب سے لے کر ایس ایس پیز حضرات تک، ایس ڈی ایم اور ڈی سیز حضرات تک نے ہمارے ان مجالس کے انعقاد میں، ہمارے جلوسوں کے انعقاد میں ہم سے، ہمارے انتظامیہ سے بھرپور تعاون کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے نوجوانوں کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے انتہائی نظم و ضبط، احترام اور وقار عزاداری کا خیال رکھتے ہوئے بڑے تحمل اور بردباری کے ساتھ ادائے مظلوم کربلا برپا کی۔ عزیزان محترم، بہت ضروری ہے یہ عرض کرنا بھی کہ الحمدللہ آج محرم کی 9 تاریخ کو ہمارا تاریخی جلوس ادا انشاءاللہ اپنے معینہ اور مقررہ راستوں سے گزرتا ہوا حسینیہ ایرانیان تک پہنچے گا، اور کل بھی یہی صورتحال انشاءاللہ رہے گی۔ تمام مسلمان بھائیوں نے ان 10 دنوں کے دوران جس اعلیٰ ظرفی اور جس وسعت قلبی کا مظاہرہ کیا، اس پر ہم اس مرکزی اجتماع سے اپنے تمام برادران اہل سنت کو خصوصی طور پر ان کے شکر گزار ہیں کہ تمام مسلمان بھائیوں نے اور تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے بھائیوں نے خصوصیت کے ساتھ ہم سے عملی طور پر عزاداری سید الشہداء کے برپا کرنے میں تعاون کیا۔ ہم احسان شناس لوگ ہیں، احسان شناس قوم ہیں، احسان فراموش لوگ نہیں ہیں، اس لیے کہ اسلام احسان شناسی کا درس دیتا ہے، احسان فراموشی کا سبق نہیں دیتا۔ احسان شناسی سیرت الہی ہے، احسان فراموشی سنت ابو لہبی ہے۔ تو الحمدللہ جو کلمہ توحید و رسالت کا اقرار کرنے کے بعد دائرہ اسلام میں آ جاتا ہے، اس پر وہ سارے قوانین شریعت معصوم نافذ ہو جاتے ہیں کہ جو اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے معصوم بندوں کے ذریعے سے بندوں پر نافذ کیے ہیں۔ عزیزان محترم، ہم اب تمہید میں اور تفصیل میں جانے کے موقف میں نہیں ہے، بہت مختصراً اپنے اس مضمون پر آپ حضرات کی خصوصی توجہ چاہتے ہوئے، اتحاد بین المسلمین کا پیغام دیتے ہوئے، محبت و اخوت کا پیغام دیتے ہوئے، انسانیت کا درس دیتے ہوئے، اس لیے کہ ساری کائنات میں حسین ہی تو ایک ایسی ذات ہے کہ جس پر کوئی انسان کسی مرحلے پر اختلاف کرتا ہوا نظر نہیں آتا، اس لیے کہ حسین نے کسی فرقے یا کسی مذہب کے لیے جان نہیں دی، حسین نے انسانیت کو یزیدیت کے
دست ستم سے نجات عطا کی ہے اپنا سر کٹانے کے بعد، تو عزیزان محترم حسین قیامت تک انسانیت کے نجات دہندہ کی حیثیت سے تاریخ کے افق پر سنہرے حروف کی طرح زندہ و باقی رہے گا، اس لیے کہ حسین انسانیت کا رہنما ہے۔ اور ایسے موقع پر میرے دوست نے عجیب شعر کہا تھا کہ کہہ رہا ہے آدمی سے آدمی کا یہ ضمیر، کہہ رہا ہے آدمی سے آدمی کا یہ ضمیر، تو حسینی گر نہیں بنتا تو پھر کچھ بھی نہ بن۔ صلوات علی محمد وعلی محمد پر توجہ ہے نا دوستو۔ حسین ضمیر آدمیت کی آواز ہے، حسین شریعت معصوم کے تسلسل کا نام ہے۔ عزیزان محترم، ان مجالس میں ہم نے سورہ مبارک شورا کی 13ویں آیت سے استدلال شروع کرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھتے ہوئے قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں، تاریخی حوالات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں کل تک جو خلاصے عرض کیے تھے کہ شریعت نام ہے اس راستے کا جو اللہ تک پہنچائے۔ اور عزیزان محترم، یہاں اتحاد پر ایک جملہ اور کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ اتحاد بین المسلمین کا سب سے عظیم الشان اور مرکزی اجتماع اس امر کی دلیل ہے کہ آل محمد سارے مسلمانوں کا مشترکہ سرمایہ ہے۔ فرقوں کا وجود تو تسلیم کیا جا سکتا ہے لیکن گروہوں اور ٹولوں کا کوئی وجود نہیں ہوا کرتا۔ 1400 برس سے دو ہی فرقے چلے آ رہے ہیں، یا شیعہ چلے آ رہے ہیں یا اہل سنت چلے آ رہے ہیں۔ یہ 1400 برس سے بھائیوں کی طرح چلے آ رہے ہیں اور آئندہ بھی 1400 برس تک اسی طرح جاتے رہیں گے۔ لیکن جو گروہ ہو، جو ٹولہ ہو، ٹولے اور گروہ کا کوئی مذہب نہیں ہوا کرتا، کوئی مسلک نہیں ہوا کرتا، کوئی مقصد نہیں ہوا کرتا، کوئی مقصد نہیں ہوا کرتا۔ اور جو بھی ان ٹولوں اور گروہوں کا اعلی کار ہوتا ہے وہ نہ شیعہ ہو سکتا ہے نہ سنی ہو سکتا ہے۔ یہی ایک بنیادی نقطہ نگاہ ہے جسے آپ پیش نگاہ رکھ کر اتحاد کی بنیاد قائم کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ سنی کسے کہتے ہیں، شیعہ کسے کہتے ہیں، میری نگاہ میں سنی وہ ہے جو سنت رسول پر عمل کرے، شیعہ وہ ہے جو رسول و آل رسول سے محبت کرے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ کون سنی ہے جو شیعہ نہیں ہے اور کون شیعہ ہے جو سنی نہیں ہے۔ توجہ ہے نا جانو محترم، فلسفے پر توجہ۔ حضور اگر اس کے معنی یہ ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، کہ بر حبیب خدا ختم انبیاء صلوات اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ جتنی توجہات کے ساتھ، جتنے ذوق ایمانی کے ساتھ اس عنوان پر متوجہ ہیں، اس پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ہماری گزشتہ تقریروں کا خلاصہ یہ ہے کہ شریعت کبھی بھی غیر معصوم کی جانب سے نہیں آتی، شریعت جب بھی آئے گی معصوم کی جانب سے آئے گی، اس لیے کہ شریعت وہ راستہ ہے جو انسان کو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ تو جب اللہ تک جانا ہے تو اللہ تک جانے کے لیے اللہ کے بندوں کا سہارا لو۔ توجہ جانب محترم، جب اللہ تک جانا ہے تو اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ تک رسائی کے لیے اللہ کے مصطفیٰ اور مجتبی بندوں کا سہارا لو۔ اس لیے کہ جانا اللہ تک ہے، جانا اللہ تک ہے، تو جس تک جانا ہو، جس تک جانا ہو، یہ عقل کا تقاضا ہے کہ جس تک جانا ہو تو اسی کے ذریعے جاؤ جسے وہ منتخب کرے۔ بھائی بڑی توجہ جانا محترم، بھائی جانا ہر ایک کو اللہ تک ہے نا،
یہی تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بمصطفیٰ میرا سو خیش را کے دی ہماؤس اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیث. اے مسلمانوں، اگر تم واقعی مسلمان ہو تو محمد مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچو کہ دین مصطفیٰ کے پاس ہے. دین مکے میں نہیں ہے، دین مدینے میں نہیں ہے، دین عرب میں نہیں ہے، دین عجم میں نہیں ہے. دین اگر ہے تو وہ مصطفیٰ کے قدموں تک ہے. اور اگر کوئی مصطفیٰ کے پیروں تک نہ پہنچا، مصطفیٰ کے قدموں تک نہ پہنچا تو لاکھ کلمہ پڑھتا رہے، لاکھ نمازیں پڑھتا رہے، لاکھ روزے رکھتا رہے، لاکھ سجدے کرتا رہے، وہ بولہبی ہو جائے گا. تو اب ہمیں دیکھنا صرف یہ ہے کہ کس شریعت پر چلیں کہ ہم محمد کے قدموں تک پہنچائیں. محمد نے اپنے تک پہنچنے کا راستہ بتا دیا ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. اور جو ہے نا ادارہ محترم، یہ ہے بنیاد، یہ بنیاد ہے. صلوات تیرے بابا سے بلند محمد سرکار رسالت مآب نے اپنے تک پہنچنے کا راستہ مقرر و معین فرما دیا ہے. آپ نے بتا دیا اگر مجھ تک آنا ہے تو دروازے سے آ. میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. میرے واجب الاحترام علماء اہل سنت بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں. سرکار نے فرمایا کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو شریعت علم ہے، دین علم ہے، ایمان علم ہے، قرآن علم ہے، ایقان علم ہے، رسول شہر علم ہے، علی دروازہ علم ہے. کبھی کبھی سوچتا ہوں بھائی مولانا رحمانی صاحب، کبھی کبھی خیال آتا ہے میرے دل میں کہ یا رسول اللہ آپ عالمینی رحمت کے تاجدار ہیں. اللہ اللہ اللہ، بڑی توجہ. کبھی کبھی سوچتا ہوں مولا آپ عالمینی رحمت کا تاج سر پر رکھ کر آئے ہیں. آپ کوئی مکے والوں کے نبی بن کر تو نہیں آئے، مدینے والوں کے نبی بن کر تو نہیں آئے، صرف فرش والوں کے نبی بن کر تو نہیں آئے. آپ کے سر پر تو پروردگار عالم نے عالمینی رحمتوں کا تاج رکھا. تو مولا آپ کا شہر علم تو اتنا وسیع ہے کہ جس کی نہ کوئی حد ہے نہ کوئی سرحد ہے. یا علی یا علی یا علی، توجہ کرو حضور. آپ کا شہر علم تو اتنا وسیع ہے کہ جس کا نہ کوئی حد ہے نہ جس کی کوئی سرحد ہے. مولا یہاں تو چھوٹے چھوٹے جو پاکستان اور ہندوستان کے جغرافیوں میں محدود شہر ہیں ان کے 10-10 20-20 دروازے نظر آتے ہیں. دلی کے اتنے دروازے، ملتان کے اتنے دروازے، لاہور کے اتنے دروازے، یہ محدود چھوٹے چھوٹے شہر اتنے اتنے دروازے رکھتے ہیں. مولا آپ کا شہر علم تو ساری کائنات پر محیط ہے. مولا اس شہر کے اتنے لامحدود شہر کا آپ نے صرف ایک دروازہ رکھا. یا علی یا علی بھائی بھائی بہت توجہ دیا، بہت توجہ دوست. مولا اتنا میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی توجہ پر. مولا آپ نے اتنے بڑے شہر علم کا جو عالمین پر محیط ہے اس کا صرف ایک دروازہ رکھا. یا رسول اللہ آپ بھی 10-20-50 دروازے مقرر فرما دیتے تاکہ سب لوگ مطمئن ہو جاتے. ایک ہی دروازہ کیوں رکھا؟ تو جواب یہی آئے گا تم تدبر رسالت کو کیا سمجھو. ہم افتراق کے دروازے نہیں کھولنا چاہتے تھے، ہم کسی کو یہ بہانہ دینا ہی نہیں چاہتے تھے کہ کوئی یہ کہے کہ سرکار آپ نے اپنے شہر تک پہنچنے کے لیے 10-20 دروازے مقرر کر دیے تھے. ہم بھٹک گئے، پہچان نہیں سکے کہ حق کا راستہ کون سا ہے. اس لیے ہم نے ہم نے اعلان کر دیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری امت بھٹکے، ہماری امت گمراہ ہو. ہم نے 10-20 دروازے اپنے تک پہنچنے کے لیے مقرر نہیں کیے. ہم نے کہا کہ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اب قیامت کے دن کوئی گمراہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم پہچان نہیں سکے تھے چونکہ 10-20 دروازے تھے. اب تو ایک ہی دروازہ ہے. ہم نے کہا کہ ہم شہر علم ہیں، علی اس کا دروازہ ہے. اب جسے جو کچھ چاہیے وہ علی کے دروازے سے لے لے.
یہ ہے پیمانہ. اللہ اللہ. آج حضور اب جسے سلامت رہو. اب جسے جو کچھ چاہیے وہ اس شہر علم تک پہنچنے کے لیے علی کے دروازے پر آ جائے. ہم نے ایک دروازہ مقرر کر دیا ہے, کسی کو بھٹکنے کا موقع ہی نہیں دیا. کوئی شریعت معصوم سے بھٹک ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ ہم نے ایک دروازہ اتنا کامل بنا دیا ہے اپنے تک پہنچنے کا. علم چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ, علم چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ, عقل چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ, عشق چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ, حسن چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ, عدل چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ, قرآن چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ, تفہیم قرآن چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ, تنزیل چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ, تفہیم چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ, تعبیر قرآن چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ, شرافت چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ, سیادت چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ, نجابت چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ, شجاعت چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ, سیادت چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ, ولایت چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ, امامت چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ, امیر المومنین چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ, امام المتقین چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ, قائد الغر المحجلین چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ, یاسب الدین چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ, عین اللہ چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ, وجہ اللہ چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ, ید اللہ چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ, اسد اللہ چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ, جنب اللہ چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ, اسد اللہ چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ, ولی اللہ چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ, نظام مصطفیٰ چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ, شریعت چاہتے ہو تو علی کے دروازے پر آؤ, اس لیے کہ شریعت علی کے دروازے پر ملے گی, ابو سفیان کے دربار میں نہیں. توجہ ہے, یہ ہے پیمانہ. شریعت کیا ہے؟ یہ پیمانہ ہے. آئیے اور کیوں جو کائنات کی نعمت چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ. اس دروازے پر آؤ گے تو شہر تک آؤ گے, شہر تک آ گئے تو مسلمان نہیں رہو گے, سلمان بن جاؤ گے. سلوات دے دینا, یہاں نہیں رہو گے. اس لیے کہ معراج ایمان سرکار رسالت مآب کے قدم کی خاک ہے. اللہ اکبر. میں مسلسل عرض کرتا آ رہا ہوں عزیزان محترم, اور جہاں میں نے کل گفتگو چھوڑی تھی اگر آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے تو ذرا سا اس آیت پر اور توجہ فرما لیں کہ میرے نبی کی شان یہ ہے کہ جہاں ارشاد ہوا کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء الشہیدا. حبیب تم قیامت کے دن دیکھنا, اس دن لوگوں کا عالم کیا ہوگا جب ہم تمام امتوں پر ان کے نبی کو گواہ بلائیں گے اور آپ کو تمام انبیاء پر گواہ بلائیں گے. خاتم النبیین کی شان یہ ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبی اپنی امت کے گواہ ہوں گے اور میرا رسول ان انبیاء کا گواہ بنے. میں ان علماء اکرام کی موجودگی کی وجہ سے یہ جملہ دہرا کر آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. ایک مرتبہ آپ صلوات بھیج دیں محمد علی محمد پر, تاکہ مضمون کا تسلسل ذرا ہمارے ان واجب الاحترام مہمانان گرامی کے ذہن میں آ جائے کہ ہم گفتگو کا نتیجہ کیا دینا چاہتے ہیں. عزیزان محترم, قرآن کی روح سے آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء ہیں یہ سب اپنے امتوں کے گواہ ہیں.
اپنی اپنی امتوں کے گواہ ہیں، لیکن سرکار رسالت مآب یہ ہے، ان کا شرف یہ ہے کہ وہ ان تمام نبیوں پر گواہ ہیں۔ اب مجھے بتائیے نا، میں سب سے بسد ادب پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر سیرت نگار صحیح ہے، اگر قلم نگار صحیح ہے، اگر سیرت النبی لکھنے والا صحیح ہے، تو پھر مجھے بتائیے کہ یہ آیت کہاں لے جاؤ گے کہ اے میرے رسول ان تمام انبیاء پر ہم آپ کو گواہ بلائیں گے، یعنی آپ گواہی دیں گے قیامت میں کہ ہاں جب آدم رقت کر رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، جب نوح سفینہ چلا رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، جب ابراہیم آگ کو گلزار بنا رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، جب یوسف بازار میں بک رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، جب یعقوب گریا کر رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، جب سلیمان بساط فضا میں دربار لگا رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، جب کائنات خلق ہو رہی تھی میں دیکھ رہا تھا، جب موسیٰ دربار فرعون میں عصا پھینک رہے تھے میں دیکھ رہا تھا۔ تو اگر یہ روایتوں کے مطابق سب سے آخر میں آیا اور آنے کے بعد بھی نبی نہیں تھا تو اپنے سے پہلے والوں کی تصدیق کرنے کا حق کہاں سے آ گیا؟ قرآن کی آیت ہے بھائی، یہ شان رسالت ہے۔ صلوات میرے بابا دے بلال خلاصہ بہت توجہ چاہوں گا۔ اور اب مجھے وہ جملہ الحمدللہ جہاں ہم نے کل گفتگو چھوڑی تھی اور میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے کہ یہاں سے اس آیت کے ہم معنی بتائیں گے، ہم شریعت بتائیں گے نہیں، آج شریعت دکھائیں گے۔ صلوات علی محمد آل محمد پر انشاءاللہ انشاءاللہ شریعت بتانے کی چیز نہیں ہوتی، شریعت دکھانے کی چیز ہوتی ہے۔ راستہ بتایا نہیں جاتا، راستہ دکھا۔ صلوات میں دینا تو جو ہے نا حضور، راستہ مولا آپ کو سلامت رکھے، راستہ بتایا نہیں جاتا، راستہ دکھایا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، ہم نے یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تمام انبیاء، کل ہم نے میثاق کی جتنی آیتیں پڑھی تھی 2 آیتیں، اور وہاں سے جو نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا یہ بتاتے ہوئے کہ 34 آیتیں ہیں میثاق کی پورے قرآن مجید میں، جہاں میثاق ہی میثاق لیا گیا ہے، عہد ہی عہد لیا گیا ہے، وعدہ ہی وعدہ لیا گیا ہے، حلف ہی حلف لیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کس کا میثاق؟ اس نبی کا میثاق، اس کا عہد، وعدہ کرو اس پر ایمان لاؤ گے، وعدہ کرو اس کی تصدیق کرو گے، وعدہ کرو اس کی نصرت کرو گے، وعدہ کرو اس کی مدد کرو گے۔ جب سب نے وعدہ کیا، جو جو وعدہ کرتا رہا وہ نبی بنتا رہا۔ توجہ 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 دانا ہوتا، جو جو وعدہ کرتا رہا وہ تاج نبوت سے، تاج ہدایت سے سرفراز ہوتا رہا۔ لیکن ہم عرض کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں کہ یہ جناب نوح سے پورا خلاصہ 1-2 منٹ میں، جناب نوح علی نبینا سے، چونکہ دوسری دنیا خلق ہوئی ہے نا طوفان نوح کے بعد، جو آدم سے لے کر نوح تک دنیا تھی وہ تو غرق ہو گئی نا، سوائے ان کے جو سفینہ نجات میں بیٹھ گئے۔ صلوات بھیجے نا محمد آل محمد پر، سوائے ان کے جو سفینہ نجات میں بیٹھ گئے، باقی تو سب ہلاک ہو گئے نا۔ بیٹا بھی ہلاک ہو گیا، نوح کی بیوی بھی ہلاک ہو گئی، نہیں بچا نا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبوت کی قرابت داریاں بیٹے اور بیویوں کو بچا نہیں سکتی اگر نبی سے کوئی مخلص نہ ہو۔ توجہ ہے ظاہر محترم، یہ قرابت داریاں بارگاہ رسالت میں اور بارگاہ نبوت میں اور قانون شریعت میں یہ پیمانہ نہیں ہے، پوری توجہ۔ تو جناب نوح پہلے صاحب شریعت نبی، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، پہلے صاحب شریعت نبی جناب نوح۔ اور عزیزان محترم طوفان نوح کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جناب نوح کی جو عمر ہے، جناب نوح کا جو سن مبارک ہے وہ 2500 برس سے زیادہ ہے۔ 950 برس تو آپ نے تبلیغ کی ہے نا، اللہ اکبر، 950 برس تو آپ نے تبلیغ فرمائی ہے،
سر مبارک تو آپ کا 2500 سے کچھ زیادہ ہی روایات کے تھوڑے بہت اختلاف سے ملتا ہے، لیکن جناب نوح کے بعد جو دوسری دنیا طوفان نوح کے بعد پیدا ہوئی ہے، اب عمروں میں کمی ہونا شروع ہوئی ہے۔ اس سے پہلے اتنے ہی برسوں کے لوگ ہوا کرتے تھے، ہزاروں برس کے لوگ ہوا کرتے تھے۔ اور پھر میں نے یہ بھی عرض کیا تھا مولانا کہ جناب نوح سے لے کر جناب ابراہیم تک کا جو وقفہ ہے، گیپ ہے، اس میں 35,000 انبیاء آئے۔ بڑی توجہ، ان میں 35,000 انبیاء آئے، اور پھر جناب ابراہیم جب تشریف لائے، لیکن یہ 35,000 انبیاء سب جناب نوح کی شریعت کی پیروی کرتے ہوئے آئے۔ پھر صاحب شریعت بنایا، بڑی توجہ، پھر صاحب شریعت بنایا گیا، کسے؟ ابراہیم کو۔ صاحب شریعت ابراہیم، پھر بنایا گیا موسیٰ کو، پھر بنایا گیا عیسیٰ کو۔ لیکن میں نے پورا خلاصہ کل کی مجلس میں یاد کیا تھا کہ ان سارے نبیوں کو وصیتیں کی گئی ہیں، خاتم النبیین کو وحی کی گئی ہے، وصیت اور ہے، وحی اور ہے۔ کہنے کو شریعتیں 5 ہیں، لیکن حقیقت میں شریعت ایک ہی تھی، اور وہ شریعت تھی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ یا علی یا علی، بات توجہ، ایک ہی اللہ آپ کو سلامت رکھے، ایک ہی شریعت تھی، یہی شریعت محمدی کہ جس کا پیغام لے کر سارے انبیاء آتے رہے، ذہن بشر کو تیار کرتے رہے، ذہن بشر تیار ہوتا رہا، تاکہ جب آخری پیغام آئے تو کم از کم ظرف بشر میں اتنی صلاحیت تو پیدا ہو جائے، بڑی توجہ، اتنی صلاحیت تو پیدا ہو جائے کہ وہ فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہونے والے آفتاب ہدایت کی کرنوں کی تاب لا سکے، اتنی صلاحیت تو پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ کے آخری پیغام کو، تو یہ جتنے بھی پیغمبر آئے یہ وصیتوں کے نتیجے میں آئے۔ اب توجہ چاہوں گا اس جملے پر، دوستو، شریعت مکمل کہاں ہوئی؟ ہمیں آج یہی عرض کرنا ہے نا، شریعت مکمل کہاں ہوئی، کس منزل پر ہوئی؟ ہم قرآن کے ان تمام مرحلوں سے گزر آئے، نتیجہ صرف آپ کی خدمت پہ دامن وقت کی غربت کے پیش نگاہ مختصراً اس طرح سے عرض کریں گے کہ یہ عجیب منزل فکر ہے۔ عزیزان محترم، جناب موسیٰ کلیم بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں، لیکن جناب موسیٰ مصر سے لے کر، یہ توریت کے جملے ہیں، مصر سے جب بنی اسرائیل کو لے کر چلے، توریت کی آیت ہے یہ، مصر سے چلے 6.25 لاکھ بنی اسرائیل کو لے کر 40 برس تک پیدل چلتے رہے۔ توریت نے کہا، اب میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے، یہ توریت کی آیت ہے، مصر سے چلے 40 برس تک 6.25 لاکھ بنی اسرائیل کو لے کر کہاں چلے؟ یروشلم کی جانب۔ پوری توجہ، بنی اسرائیل کو لے کر چلے، 40 برس تک چلتے رہے۔ توریت کے جملے یہ ہیں کہ بنی اسرائیل جب تم معصوم نبی کی قیادت میں پیدل چلے اور 40 برس تک چلتے رہے، نہ تو تمہارے کپڑے پھٹے، نہ پاؤں میں چھالے پڑے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا جان محترم، جب معصوم کی قیادت میں چلے، سلام دے دینا، دیکھیں معصوم کی قیادت میں، اللہ 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 اللہ، جب معصوم کی قیادت میں چلے، جب معصوم کی قیادت میں چلے تو نہ پاؤں پھٹے، نہ جوتے پھٹے، نہ کپڑے میلے ہوئے، 40 برس تک چلتے رہے معصوم کی قیادت میں۔ مصر سے چل کر یروشلم کے قریب اس کی سرحد پر جب پہنچے ہیں، اور اراروت کی پہاڑی پر جا کر جب پہلا خطبہ جناب موسیٰ نے دیا ہے کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو کہ تم موسیٰ جیسے نبی کی قیادت میں چل کر، یعنی شریعت معصوم پر چل کر، معصوم کے راستے پر چل کر تم زمین پر پیدل چل کر آئے، 40 برس چلے، تمہارے پاؤں تک میں چھالے نہیں پڑے۔ اور جب وہ وہاں خیریت سے پہنچ گئے اور جناب موسیٰ نے خطبہ دیا ہے، بڑی توجہ کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو کہ معصوم کی قیادت نے موسمی تغیرات کو بھی
تمہاری جسمانی کیفیت پر اثر انداز نہیں ہونے. صلوات بھیجے محمود آل محمد پر. موسمی تغیرات کو بھی اور تھکاوٹ کو بھی تمہارے جسم پر اثر انداز نہیں ہونے دیا. موسیٰ نے توریت حوالے کر کے کہا کہ اب میں ایک خطبہ بھی تمہیں سنانا چاہتا ہوں. یہ تو توریت ہے جو اللہ نے بھیجی ہے, اب تھوڑا سا کچھ میری بات بھی سن لو. تو یہودیوں نے فوراً کہا, میں بتاؤں آپ کو, یہ بنی اسرائیل یہودی بنے کہاں سے؟ بنی اسرائیل ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, یہودی ہونا بری بات ہے. یا علی صلوات بھیجے. یہ بڑی عجیب فکر ہے. یہ بنی اسرائیل خواہ نام بدنام ہو گیا, بھائی نبی کا نام ہے, نبی کی اولاد ہے بنی اسرائیل. صلوات بھیجے نا, میں عرض کر رہا ہوں آپ کو. آپ دیکھیں یہ یہودی بنے کہاں سے, یہ معذب ہوئے کب؟ ان پر عذاب کس جملے پر آیا کہ معصوم کی قیادت میں, معصوم کے راستے پر چلتے رہے, 40 برس تک چلتے رہے, جسمانی کیفیت و ساخت میں بھی کوئی فرق نہیں آیا. لیکن جب ارارات کی پہاڑیوں پر جا کر موسیٰ نے خطبہ دینا چاہا کتاب کے ساتھ ساتھ, تو سارے یہودیوں نے بیک زبان ہو کر کہا کہ بس اب تو ہم منزل پر پہنچ گئے, اب ہم منزل پر پہنچ گئے, اب ہمیں تورات کافی ہے. توجہ 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 توجہ. صلوات بھیجے بابا سے بڑا. ہائے 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 ہائے, کاش آپ توجہ کریں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. بس اب تو ہم پہنچ گئے, اس لیے ہمیں تورات کافی ہے, باقی آپ کچھ نہ فرمائیں, ہم اسے دیکھ کے گزارا کر لیں گے. وہیں سے یعنی شریعت تو لے لی, معصوم کا انکار کر دیا. توجہ ہے نا ادارہ محترم. تو جہاں بھی شریعت کا نام لے کر معصوم کا انکار ہوگا, وہاں کلمہ پڑھنے سے کردار میں فرق نہیں آئے گا, چاہے یہودی بن جائے یا سعودی بن جائے. توجہ ہے نا ادارہ محترم, کردار میں کوئی فرق نہیں. اللہ اللہ, اندازہ فرمائیے, آپ یہ سمجھتے ہیں اور ملت یہ سمجھ رہی ہے, پوری توجہ, ملت یہ سمجھتی ہے کہ شریعت معصوم کو چھوڑ کر بھی وہ مسلمان رہ سکتی ہے. نہیں مسلمان رہ سکتے. ملت کا یہ عقیدہ غلط ہے کہ اگر کوئی مکے میں ہے تو اس سے بڑا کوئی مسلمان ہی نہیں. ضروری نہیں, مکے میں ابو جہل بھی ہوتے ہیں. نہیں ایسے نہیں دوستو, نا اس کو تو آپ کو غور کرنا پڑے گا, ایسے نہیں گزرنے دوں گا میں آپ کو یہاں سے. غور فرمائیے, یاد رکھو, شہر کسی برے شہری کو اچھا نہیں بنایا کرتا. اچھے شہر کی وجہ سے برا شہری اچھا نہیں ہوا کرتا, اچھے شہری کی وجہ سے برا شہر اچھا ہو جاتا ہے. اور جو ہے نا, شہری کی وجہ سے شہر ہے. صلوات بھیجے محمد آل محمد پر. میں ابھی عرض کرتا ہوں, شہری کی وجہ سے شہر ہوتا ہے, شہر کی وجہ سے شہری نہیں ہوتا. جیسا شہری ہوگا ویسی شہر کی عزت ہوگی, ویسی شہر کی عزت ہوگی. ورنہ خدا قسمیں نہ کھاتا, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تین کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینا کی قسم, بلد امین کی قسم, شہر مکہ کی قسم. ابو جہلوں میں گھرا ہوا شہر, اور خدا قسم کھا رہا ہے ایک امین کی وجہ سے. علی 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 علی. صلوات بھیجے نا عظمت محمد والے. دے ایک امین کی وجہ سے, ایک خدا قسمیں کھا رہا ہے ایک امین کی وجہ سے. ابو جہل کے شہر میں, ابو لہبوں کے شہر میں, بت پرستوں کا شہر, جہاں اکثریت بت پرستوں کی, جہاں اکثریت ابو جہلوں کی, ابو لہبوں کی, محمد کے دشمنوں کی, مگر خدا اس شہر کو کہہ رہا ہے یہ بلد امین ہے,
جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ اکرام نے پوچھا حضور یہ مکہ جو کافروں کا شہر، مشرکوں کا شہر، بتوں سے گھرا ہوا شہر، نافرمانوں کا شہر، قاتلوں کا شہر، لٹیروں کا شہر، وحشیوں کا شہر، جانوروں کا شہر، خون کے پیاسوں کا شہر، یہ بھی کوئی شہر ہے، پھر اس کی قسم کیوں کھائی ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں قسم میں نے نہیں کھائی ہے، اس نے کھائی ہے، جواب میں نہیں وہ دے گا۔ توجہ ہے نا جان محترم؟ صلوات بھیجے بابا دے بلا۔ اب آئیے، قسم شہر مکہ کی میں نے نہیں کھائی، اس نے کھائی ہے، بلد امین اس نے قرار دیا ہے۔ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، وہ خود بتائے گا کیوں بلد امین کہا۔ قربان جائیں سرکار رسالت آپ کی بصیرت کے، ہمارے ماں باپ قربان، رسول اللہ کی عظمت کے۔ صحابہ اکرام سے کہا تم بھی انتظار کرو، آپ نے غور ہی نہیں کیا نا جملے پر، صحابہ اکرام سے کہا تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، یعنی بتا دیا پیغمبر نے صحابہ اکرام سے کہ ہمیشہ بڑی خبر کا انتظار کیا کرو۔ بڑی خبر کا انتظار کرنا سنت رسول بھی ہے، سیرت صحابہ بھی ہے۔ توجہ ہے نا جان محترم؟ دیوانگی نہیں ہے، پاگل پن نہیں، صلوات بھیجے نا، دیوانگی نہیں ہے۔ اللہ سلامت رکھے۔ انتظار کرو، آخر انتظار کیا گیا۔ سوال کب کیا تھا صحابہ اکرام نے؟ جواب ایک عرصے کے بعد آیا۔ حبیب ہمیں پتا ہے کہ سوال کیا گیا ہے کہ ہم نے اس شہر مکہ کو امین کیوں کہا؟ لَأُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ۔ ہم کبھی قسم نہ کھاتے اس شہر مکہ کی، یہ شہر اس قابل نہیں ہے کہ اس کی قسم کھائیں، مگر اس کی قسم ہم تین وجوہات کی وجہ سے کھا رہے ہیں۔ انت حلم بہذا البلد، حبیب ایک تو اس شہر میں رہتا ہے، ایک باپ اس میں رہتا ہے، ایک بیٹا اس میں رہتا ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا آئیے آئیے تاریخ سے فیصلے میں حضور دیکھیں ذرا، مولانا توجہ چاہوں گا حضور۔ سلامت رہے۔ انت حلم بہذا البلد، حبیب ہم اس شہر مکہ کی قسم اس لیے کھا رہے ہیں کہ تو اس شہر میں چلتا پھرتا ہے، جس شہر کی مٹی تیرے پیروں کو چوم لے تو پھر ہم اس شہر کی مٹی کو امین بنا دیتے ہیں۔ اس شہر کی مٹی کو، آپ نے غور ہی نہیں کرنا ہے نا، ہم اس شہر کی مٹی کو امین بنا دیتے ہیں۔ ایک تو اس شہر میں رہتا ہے، بھائی فیصلہ شریعت معصوم پر اسی منزل پر لینا ہے۔ ایک تو اس شہر میں رہتا ہے، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور ایک والد رہتا ہے۔ جہاں اذان ہوگی وہاں میں احترام اذان میں رکوں گا، لیکن بات مکمل کروں گا۔ صلوات بھیجیں آپ، بلند ترین صلوات بھیجیے نا محمد و آل محمد پر، بات مکمل ہوگی۔ آپ بالکل متوجہ ہو کر، انت حلم بہذا البلد، حبیب ایک تو اس میں رہتا ہے، چلتا پھرتا ہے، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، ایک والد اس میں رہتا ہے، ایک ولد اس میں رہتا ہے، یعنی ایک تو رہتا ہے، ایک باپ رہتا ہے، ایک بیٹا رہتا ہے۔ ہم بڑے فراخ دل لوگ ہیں دوستوں، میں براہ راست نام نہیں لیتا، سارے مسلمان بھائیوں سے علماء کرام کی موجودگی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ سورہ بلد نازل ہوئی تو خدا نے تین وجوہات بتائی نا کہ یہ پورا مکہ تین شخصیتوں کی وجہ سے بلد امین کہلایا، ایک رسول کی وجہ سے، ایک باپ کی وجہ سے، ایک بیٹے کی وجہ سے۔ تو میں یہ نہیں کہوں گا، میں تو پوچھنا یہ چاہوں گا کہ وہ کون باپ ہے، وہ کون بیٹا ہے جس کی وجہ سے جاہلوں کا، ابو جہلوں کا سارا شہر امین کہلایا، مکہ معظمہ کہلایا۔ تو پوری دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، جب یہ سورت نازل ہوئی تو مکے میں اس وقت تین باپ اور تین بیٹے رہتے تھے۔ ایک ابو جہل رہتا تھا، اس کا بیٹا رہتا تھا، ایک ابو لہب تھا، اس کا بیٹا تھا، ایک ابو طالب تھا، اس کا بیٹا تھا۔ فیصلہ آپ کرے۔ یا علی یا علی، نہیں نہیں
کہ مل کر پوری طاقت و توانائی سے جہاں تک کھڑے ہوئے ہو دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری سلامت رہو. سلامت ہے. توجہ ہے نا دوستو. مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت شکر گزار ہوں آپ کی توجہات پر. انت حلم بہذا البلد ووالدم وما ولد. حضور ایک تو اس میں رہتا ہے شیر صاحب, ایک تو اس میں رہتا ہے, ایک باپ اس میں رہتا ہے, ایک بیٹا اس میں رہتا ہے. ملت خود فیصلہ کرے. کیا ابو جہل اور اس کے بیٹے کی وجہ سے امین ہے مکہ؟ کیا ابو لہب اور اس کے بیٹے کی وجہ سے امین ہے مکہ؟ تو پھر تسلیم کرو کہ رسول, ابو طالب اور علی کی وجہ سے سارا شہر امین قرار دے دیا گیا. چلو رسول تو رسول ہے, ابو طالب تو نہ رسول ہے, نہ نبی ہے, نہ امام ہے. دیکھیں 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 دیکھیں, رسول کے باپ ہیں, امام کے باپ ہیں, لیکن خود تو رسول نہیں ہے. بڑی توجہ, بڑی دیانتداری سے گفتگو کر رہا ہوں نتیجہ دینے کے لیے. ایک تو اس میں رہتا ہے حبیب, ایک باپ اس میں رہتا ہے, ایک بیٹا اس میں رہتا ہے. اب آپ سمجھے کہ کافروں, مشرکوں, ویشیوں, لٹیروں اور جانوروں سے, قاتلوں سے گھرا ہوا شہر صرف ابو طالب اور اس کے بیٹے کی وجہ سے امین کہلایا اور شہر مکہ کہلایا, مکہ معظمہ کہلایا. یعنی جس مکے کی سرزمین پر رسول, ابو طالب اور علی کے قدم آ جائیں وہ سرزمین امین بن جاتی ہے, امین بن جاتی ہے. تو میں ساری کائنات قربان نہ کر دوں ایسے کافر پر خدا جس کے پیروں کی مٹی کو امین کہے. توجہ ہے نا جانا مسئلہ؟ ایسے لے پھر یہاں سے لیجئے نا. میں بھائی ایک عجیب منزل سے لے کر گزروں گا آپ کو. اگر صلوات بھیجے محمد آل محمد پر. اللہ اکبر. دہراتے رہیں. احترام اذان یہ ہے کہ جیسے جیسے اللہ کی کبریائی کا اعلان ہو آپ بھی زیر لب دہراتے رہیں. عزیزان محترم, آپ کی زحمتوں کو مختصر کر رہا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ خدا آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے. خدا تمام مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا تمام مسلمانوں کو, اس لیے کہ نماز معراج مومن ہے, نماز مومن کی معراج ہے. میں اختتام پر عرض کروں گا لیکن ذرا سا یہ بات مکمل کر لوں. ہم کبھی قسم نہ کھاتے اس شہر مکہ کی, اس لیے قسم کھائی ہے کہ ایک تو اس میں رہتا ہے, ایک باپ اس میں رہتا ہے, ایک بیٹا اس میں رہتا ہے. تو عزیزان محترم, خدا ان صلوات مقدسہ کے قدموں کی وجہ سے کہ جو قدم مکے کی سرزمین نے چومے, جو قدم مکے کی سرزمین نے چومے, اس مکے کی سرزمین کو خدا نے بلد امین قرار دیا. اب توجہ فرما لیں, زمینوں سے راستے ناپے جاتے ہیں, راستوں کو شریعت کہا جاتا ہے. میں سارے مسئلے حل تو کر گیا تھا کل کی مجلس میں, لیکن جس آیت کا میں نے وعدہ کیا تھا الحمدللہ اس منزل پر آ رہا ہوں. ابھی میں مولانا سے یہ کہہ رہا تھا اور مولانا مجھ سے جلوس میں مارٹن روڈ سے نکلتے ہوئے یہی کہہ رہے تھے, بات فرقوں کی اور ہے, گروہوں اور ٹولوں کی اور ہے. عزیزان محترم, فرقوں کا مذہب ہوتا ہے, فرقوں کا امام ہوتا ہے, گروہوں اور ٹولوں کا کوئی مذہب نہیں ہوا کرتا, کوئی امام نہیں ہوا کرتا. گروہ اور ٹولے تو آتے ہیں, ڈاکہ مارتے ہیں, اغوا کرتے ہیں, دنگا کرتے ہیں, فساد کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں. لیکن اہل سنت ہو یا اہل تشیع ہو, یہ 1400 برس سے محمد و اہل بیت محمد کو بھی مانتے چلے آ رہے ہیں, صحابہ مخلص صحابہ اکرام کو بھی تسلیم کرتے چلے آ رہے ہیں. یہ 1400 برس سے فرقے باقی ہیں, آئندہ بھی باقی رہیں گے. عزیزان محترم, فرقہ مذہب ہوتا ہے, مذہب راستہ ہوتا ہے, راستہ دین تک پہنچاتا ہے, پہنچنا سب کو محمد تک. صلوات بھیجے نا, راستے مختلف ہے نا. اب آپ نتیجہ لیں, پوری توجہ دوستو. کل میں نے بات یہاں چھوڑی تھی
جہاں میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ میں دکھاؤں گا، وہ یہ ہے منزل کہ قرآن مجید میں ہر مسلمان ہر نماز میں، ابھی اذان سنی نا آپ نے، ہر نماز میں ہر مسلمان خواہ کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو وہ الحمد شریف تو پڑھتا ہے نا، الحمد کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی، کسی کی بھی نماز نہیں ہوتی، بہت توجہ۔ تو اس الحمد میں ہر مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو تمنا کرتا ہے نا کسی راستے کی۔ خدا کے لیے ذرا سا توجہ فرما لیں، میں سمیٹ رہا ہوں، مجھے آپ کا احساس ہے اتنی سب دھوپ میں اتنی بڑی تعداد میں آپ کھڑے ہیں، زیادہ زحمت میں آپ کو نہیں دوں گا، لیکن نتیجے تک تو ضرور پہنچنا ہے نا۔ عزیزان محترم، ہر نماز میں ہر مسلمان راستے کی تمنا کرتا ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ان لوگوں کے راستے پر چلا، ان لوگوں کی شریعت پر چلا، عبادت اللہ کی، راستہ لوگوں کا، نادا تو فرمائیے نا، عبادت اللہ کی، عبادت اللہ کی، راستے کی تمنا کن لوگوں کی؟ جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا، جو انعام تو ظاہر ہے، خدا نے جن پر اپنا انعام نازل کیا اور جن کے راستے کو اپنی نماز میں شامل کر لیا، انہی کو تو شریعت میں معصوم کہا جائے گا نا۔ اب یہ پڑھنے والے کی ظرف کی بات ہے کہ وہ ان لوگوں کے نام دل میں رکھے بغیر پڑھ رہا ہے یا یاد کر کے پڑھ رہا ہے۔ اب یہ خضوع و خشوع کی منزل الگ ہے۔ بھئی کون ہے صاحبان نعمت؟ کن کا راستہ ہے صراط مستقیم؟ کہتے اب صاحبان نعمت کا ہے۔ بھئی کون ہے صاحبان نعمت؟ سوال ہوگا نا، آپ جس راستے کی تمنا کرتے ہیں نماز میں، ہمیں چلا صراط مستقیم پر، ہمیں چلا ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی، لوگوں کے راستے پر، مکہ مدینے کے راستے پہ نہیں، توجہ توجہ توجہ، لوگوں کے راستے پر۔ مکہ شہر ہے، لوگ نہیں ہے، مدینہ شہر ہے، لوگ نہیں ہے، کعبہ گھر ہے، لوگ نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں الذین، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا پروردگار، تو کم از کم جن لوگوں کے راستے پر آپ چلنے کی تمنا عبادت میں کر رہے ہیں تو بندے کے ذہن میں وہ لوگ ہونے بھی تو چاہیے دوران نماز۔ اور اگر دوران نماز صاحبان نعمت بندے کے ذہن و دل و دماغ و ایمان میں شامل نہیں ہے تو یہ عبادت نہیں ہے، ریاکاری ہے۔ توجہ توجہ جانے محترم، اب آپ توجہ فرما لیں اس جملے پر۔ آئیے پوچھیں اس پورے مجمع سے 5 یا 10 منٹ کی زحمت، پوری گفتگو مکمل، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ کوئی اسٹریٹ لائن ہے؟ یہ کوئی سیدھا راستہ ہے؟ یہ کوئی سپر ہائی وے ہے؟ یہ کوئی پل صراط ہے؟ یہ صراط مستقیم، میں پوری توجہ چاہوں گا، یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ اور اگر سمجھ میں نہیں آئی تو پھر مان کیوں رہے ہو؟ اگر کوئی سمجھا نہیں سکتا، دنیا کا بڑے سے بڑا اسکالر، علماء اکرام اور اسکالرز حضرات کی موجودگی میں اعتماد سے کہہ رہا ہوں، دنیا کا بڑے سے بڑا اسکالر، بڑے سے بڑا قرآن فہم، بڑے سے بڑا فلاسفر صراط مستقیم کا تعین نہ کر سکتا اگر خدا خود ہی صراط مستقیم کا تعین نہ فرماتا۔ قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، پیغمبر اسلام پر آیت نازل ہوئی، یہاں تک پہنچے تھے نا، ذہن میں ہے، ان ھذا صراطی مستقیما، یہ ہے میرا سیدھا راستہ۔ کس کا؟ میرا، معصوم کا، یا علی یا علی، یہ ہے میرا سیدھا راستہ
یہ ہے میرا سیدھا راستہ۔ علماء اکرام یہاں تشریف رکھتے ہیں، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، عربی قاعدے کی روح سے ہذا اس وقت تک استعمال ہی نہیں ہو سکتا جب تک مشار علیہ خود موجود نہ ہو، جب تک مشار علیہ سامنے نہ ہو، ہذا کہا ہی نہیں جا سکتا۔ اسی لیے جیسے یہ آیت نازل ہوئی، پیغمبر نے تلاوت فرمائی، صحابہ اکرام نے پوچھا، حضور چپ رہے، کہا انتظار کرتے رہو، اس لیے کہ آیت میں ہذا ہے، بتا نہیں سکتا، انگلی سے خط نہیں کھینچ سکتا۔ توجہ توجہ۔ اور صاحب حوالہ دے رہا ہوں، صاحب تفسیر در منصور جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد سامنے سے ابو طالب کا بیٹا علی آتا ہوا نظر آیا۔ جیسے ہی علی خیمہ رسول کے قریب پہنچے، پیغمبر نے سب کو خطاب کر کے کہا، اب سمجھ لو انا ھذا صراطی مستقیما۔ توجہ 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 توجہ۔ دوستو اب دیکھیں، جسے راستہ نظر نہیں آیا شریعت کا، اب بات ہے دیکھنے کی۔ انا ھذا صراطی مستقیما، علی کو سامنے سے دیکھا، اعلان کیا یہ ہے میرا سیدھا راستہ، بس تم سب اس کی پیروی کرو، فلا تتبعوا السبل، اور بہت سے راستوں کی پیروی نہ کرو ورنہ تم اللہ کی سبیل سے بھٹک جاؤ گے۔ صلوات بھیجنا محمد آل محمد پر۔ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، یہ اللہ کے رسول نے کہا۔ تو عزیزان محترم، جو شریعت جناب نوح سے چلی تھی، وہ چلتے چلتے مجسم ہو کر صراط مستقیم کی صورت میں کعبے تک پہنچی، کعبے کی صورت میں مولود کعبہ تک پہنچی۔ یا علی یا علی یا علی، کعبے کی صورت میں مولود کعبہ تک پہنچی، مولود کعبہ آغوش رسالت تک پہنچا۔ توجہ فرمانے، اب میں پوری گفتگو کو سمیٹ کر ایک چند جملوں میں، یعنی ایک سمندر ہے جو میں بند کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کوزے میں دامن وقت کی کمی کی وجہ سے ایک جملے پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ شریعت نوح سے چلی، قرآن کی آیتوں کی روشنی میں شریعت ایک ہی تھی محمد کی، وصیت سب کو تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وصیت سب کو تھی، وہی محمد کو ہوئی تھی۔ اب پوچھنا صرف آج کی مجلس میں اختتامی مرحلے میں یہ چاہتا ہوں عزیزان محترم کہ یہ شریعت جسے ایک کم 1,24,000 پیغمبر لے کر آئے، اس شریعت کو جب تکمیل کے مرحلے سے گزرنا پڑا تو جب آئی تھی آیت کے ذریعے سے تو مکمل بھی آیت کے ذریعے سے ہوگی، روایت کے ذریعے سے نہیں۔ صلوات دے محمد علیہ محمد پر۔ بہت توجہ بہت توجہ، حضور دیکھیں تو پوری طاقت سے اللہ آپ کو سلامت رکھے، تو مکمل بھی آیت کے ذریعے سے ہوگی نا، روایت کے ذریعے سے تو نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ حج آخر سے واپسی پر میدان غدیر خم میں پیغمبر اسلام نے 1,23,000 مسلمانوں کو آیہ بلغ کی روشنی میں اپنی مرضی سے نہیں، اللہ 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 اللہ، اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے روکا، اور پوری توجہ، اور روکا نہیں بلکہ ایک جملہ کہا، جو آگے بڑھ گئے ہیں وہ پیچھے آئیں۔ نہیں آپ نے نہیں غور کیا، یہ تو میری تقریر کا حاصل جملہ ہے۔ اس زمانے کے مہذب لوگوں کا اندازہ تو کریں۔ صلوات بھیجے نا محمد آل محمد پر۔ یہ پیغمبر کو کہنا کیوں پڑا؟ حضور جو آگے بڑھ گئے ہیں، صلوات بھیجیں۔ سلامت رہو سلامت رہو۔ جو آگے بڑھ گئے ہیں
وہ پیچھے واپس آئے، اور اس کے لیے حضور نے یہ نہیں کہا کہ جو آگے بڑھ گئے ہیں وہ پیچھے آئے، کسی اور سے نہیں کہلوایا، کسی اور سے نہیں کہلوایا، بلکہ اسی کو حکم دیا کہ جس کے جو نہ مکی تھا، اب مجھے جملہ کہنے ہی دیجئے، میں مجبور ہوں، اسی کو حکم دیا جو نہ مکی تھا، نہ مدنی تھا، نہ عربی تھا، نہ عجمی تھا، افریقہ کا رہنے والا تھا، رنگ کا کالا تھا مگر دل کا کالا نہیں تھا۔ توجہ ہے اللہ اللہ اللہ، تلفظ اچھا نہیں تھا مگر نیت اچھی تھی، صورت اچھی نہیں تھی مگر ذہنیت اچھی تھی۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، غور فرما لیں، صورت اچھی نہیں تھی مگر ذہنیت اچھی تھی، نیت اچھی تھی، حیثیت اچھی تھی۔ بلال تھا آنے سے پہلے جب محمد کے قدموں کی دھول کا غازہ اپنی پیشانی پر ملا تو بلال سے ہلال بن گیا۔ توجہ توجہ توجہ، صلوات بھیجے بابا سے بلا، بات تو اس کی ہے، یہ ہے ہماری جان نثار رسول کے مخلص صحابہ پر، ہمارے ماں باپ قربان رسول کے اطاعت گزار صحابہ پر، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے ہیں؟ عزیزان محترم، شرط تو وفاداری محمد ہے نا۔ جو محمد کا غلام ہے اس کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں، جو محمد کا وفادار ہے اس کی نالین ہمارے سر کا تاج ہے۔ پیمانہ تو وفاداری محمد ہے نا، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہنے سے تو پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے کافر کون ہے نا مولانا؟ تو یہ وقت آ گیا ہے نا، آپ ہی تو ابھی فرما رہے تھے کہ اب لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہنے سے تو پتہ نہیں چلتا، یہ تو مرزا غلام احمد کے ماننے والے بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں۔ توجہ ہے نا، سلمان رشدی جیسا ملعون بھی یہی کلمہ پڑھ کر توہین رسالت میں کتاب لکھ دیتا ہے۔ اب یہ پیمانہ تو نہیں رہا، پیمانہ تو وفاداری محمد ہے نا۔ تو جب پیمانہ اب کلمہ نہیں رہا، محمد کی وفاداری رہا، تو پھر میں تاریخ سے، مورخ سے، راوی سے، روایت سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ ابو طالب نے کب کلمہ پڑھا اور کب کلمہ نہیں پڑھا۔ مجھے تو یہ بتاؤ کہ کب وفاداری محمد نہیں کی۔ توجہ ہے عزیزان محترم، فرمایا صرف یہ ہے، آئیے تو اس کنٹروورسی میں جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ سلامت رکھے۔ دیکھیے نا حضور اور یاد رکھو وفاداری مولا آپ کو سلامت رکھے۔ الحمدللہ میں نے میسج دے دیا شریعت معصوم پر جو دینا چاہتا تھا اور جس منزل فکر پر آپ کو لانا چاہتا تھا ان بزرگوں کی موجودگی میں، اور مولا کے کرم سے مگر ایک جملے پر اور توجہ فرما لیں عزیزان محترم، یہ کون سی شریعت کی باتیں دنیا کرتی ہے؟ شریعت آ چکی، نعمت تمام ہو چکی، اللہ راضی ہو چکا۔ توجہ توجہ توجہ، شریعت آ چکی، خطبہ حجت الوداع دیا جا چکا، یون چارٹر دیا جا چکا، حقوق بشر کا پورا منشور دیا جا چکا، جس پر اقوام متحدہ کی پوری عبارت کھڑی ہوئی ہے۔ یہ دیا جا چکا ہے، یہ دیا جا چکا ہے، آپ غور ہی نہیں کر رہے۔ جب ہر دور کے لیے شریعت محمدی نافذ کر دی گئی ہے تو یہ امریکہ بہادر کون سا نیو ورلڈ آرڈر لا رہے ہیں؟ توجہ ہے نا، کون سا نیو ورلڈ آرڈر آ رہا ہے؟ اور نیو ورلڈ آرڈر لانے کی ضرورت کیا ہے؟ ابھی تو شریعت بھی زندہ ہے، معصوم بھی زندہ ہے۔ توجہ ہے نا، صلوات محمد آل محمد پر، اللہ اللہ اللہ۔ ایک جھلک دکھائیں کیا ہے یہ نیو ورلڈ آرڈر؟ یہ نیو ورلڈ آرڈر وہ ہے جو آج کے بھی اخبار میں آپ دیکھ لیں،
آج کے بھی اخبار صبح کے پڑھیں، آپ دیکھیں کہ آج بھی، اب مجھے بتائیے نا، بات کرتے ہیں لوگ ایمان کی، بات کرتے ہیں شریعت کی، آج بھی سعودی عرب کے فرما روا نے یہ کہا ہے کہ اگر کالے یہودیوں کو مقبوضہ عرب علاقوں میں نہ بسانے کا وعدہ کرو تو ہم اسرائیل سے تجارت شروع کر لیں گے۔ بڑی عجیب بات ہے، اپنی بادشاہت بچانے کے لیے قرآن کے حرام کو حلال کر دو، یہ شریعت ہے، یہ شریعت ہے۔ چلواتے رہے بابا کے بلند محمد، یہ ہے شریعت۔ بتائیں تو صحیح دوستو، یہ شریعت ہے۔ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام محمد حرام الی یوم القیامہ۔ حلال محمد قیامت تک حلال ہے، دنیا کی کوئی طاقت مل کر حلال محمد کو حرام نہیں کر سکتی، حرام محمد کو حلال نہیں کر سکتی۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ بات نہیں جی نہیں، گفتگو ابھی 2-4 لمحے اور آپ کو زحمت دوں گا۔ اس آیت کا ترجمہ ہے یہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ترجمہ تو یہ ہے کہ جو رسول دے لے لو، جس سے منع کرے حضور، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، یہ تو ہوا ترجمہ۔ مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ اگر رسول کہے بیٹھو تو بیٹھ جاؤ، نہیں، وہ تو میرے بھی کہنے سے بیٹھ جاتے ہیں یہاں، تو رسول کوئی ہم جیسا بشر ہے؟ توجہ، اتنی بات تو آپ میری بھی مان لیں گے، ساری غلط فہمی اسی پر آئی ہے دوستو۔ اگر رسول کہے بیٹھو تو اٹھنا حرام۔ یالی پورے مجمع کی توجہ دیکھو، یہ ہے شریعت معصوم اور شارع علیہ السلام کی اہمیت، محمد کی اتھارٹی، محمد کی حجت۔ اگر رسول کہے بیٹھو تو اٹھنا حرام، رسول کہے اٹھو تو بیٹھنا حرام، رسول کہے جاگو تو سونا حرام، رسول کہے سو تو جاگنا حرام۔ اب پتہ نہیں اس جملے پر آپ غور کریں گے یا نہیں۔ سید بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ فیصلہ دیکھیں، شریعت معصوم کا حق یہ ہے، معصوم کی شریعت یہ ہے، اگر رسول کہے جاگو تو سونا حرام، رسول کہے سو تو جاگنا حرام، رسول کہے بیٹھو تو اٹھنا حرام، رسول کہے اٹھو تو بیٹھنا حرام۔ دیکھ رہا ہوں کتنے متوجہ ہیں آپ، گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ اگر رسول کہے جاؤ تو واپس آنا حرام۔ یعنی بھائی نہیں دیکھ رہے، شاید دیکھے نا، ذرا اندازہ فرمائیے۔ حضور یہ ہے شان، اللہ 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 ہو جائے آگا، دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری آدمی تک۔ اتنی ہی بلند صلوات بھیجے محمد والے اگر رسول کہے جاؤ تو آنا حرام، اگر رسول کہے آؤ تو جانا حرام، اگر رسول کہے بولو تو چپ رہنا حرام، اگر رسول کہے چپ ہو جا تو شور مچانا حرام۔ یہ ہے احترام رسالت، یہ ہے اطاعت رسول، یہ ہے شریعت با صلوات بھیجے عظمت پیغمبر خاتم پاک، یہ ہے شریعت معصوم، یہ ہے احترام رسالت، یہ ہے خلاصہ احترام رسالت کا، یہ ہے خلاصہ احترام رسالت کا۔ اس منزل پر عزیزان محترم اور ایک جملے پر آپ توجہ فرما لیں تو گفتگو نتیجے پر لے آؤں۔ مسئلہ صرف یہ، اگر رسول کہے، بہت توجہ، اگر رسول کہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا،
غلط ترجمہ کرتے ہیں لوگ. اگر ذرا سا لفظ میں بخالت نہ کریں تو اتنے جھگڑے کیوں پڑے؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اگر یوں کہہ دیتے سب کی سمجھ میں آ جاتا، جیسے ابھی سب کی سمجھ میں آئے گا. دیکھیں، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. بڑی توجہ، اتنی سی بات ہے بھائی. آپ اس پہ زور کیوں دیتے ہیں کہ علی کس کا مولا؟ رسول نے علی کو مولا کہاں بنایا ہے؟ بات یہاں سے کیوں شروع کرتے ہیں؟ میں تو اس پر کبھی زور نہیں دیتا کہ علی مولا. میں تو یہ پوچھتا ہوں تاریخ سے، مجھے یہ مت بتاؤ کہ علی کس کا مولا، مجھے تو یہ بتاؤ کہ نبی کس کا مولا. جس کا نبی مولا خود بخود اس کا علی مولا. توجہ، خود بخود اس کا علی مولا. کوئی مانے تب بھی مولا، کوئی نہ مانے تب بھی مولا. اس لیے کہ رسول نے علی کو مولا نہیں کہا، اپنے کو مشروط کیا ہے. معصوم نے جب شریعت کی تکمیل کا خطبہ پڑھا تو اب شریعت تو مکمل ہو گئی، اب شریعت آنے کی ضرورت نہیں ہے، شریعت کی حفاظت کی ضرورت ہے. اور جو شریعت لائے اسے نبی کہتے ہیں. یا اللہ، بڑی عجیب منزل پر گفتگو آ گئی. جو شریعت لائے اسے نبی اور رسول کہتے ہیں، جو شریعت کی حفاظت کرے اسے امام معصوم کہتے ہیں. صلوات بھیجیں معصوم پر. جو شریعت کا تحفظ کرے، شریعت کی حفاظت کرے اسے معصوم کہتے ہیں. بڑی اچھی بات کہہ رہے تھے میرے بھائی مولانا کہ دونوں مکاتب فکر میں، اہل سنت میں بھی اہل تشیع میں بھی سب علی کو مولا مانتے ہیں. کوئی سلسلہ ولایت کا ایسا نہیں ہے جو علی کے بغیر مکمل ہوتا ہو. تو مسئلہ حکومت کا تو نہیں ہے، مسئلہ ولایت کا. صلوات جناب محمد آل محمد پر. جھگڑا کہاں ہے؟ سلامت رہیں. جھگڑا کوئی سلسلہ علی کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. تو عزیزان محترم، تو پھر دونوں مکاتب فکر علی کو مانتے ہیں، نمبروں سے کوئی فرق نہیں پڑا کرتا. دونوں مکاتب فکر علی کو مانتے ہیں. بات ہو رہی ہے ہم سارے مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے ان گروہوں اور ان لٹیروں کے خلاف جو مسلمانوں کے اتحاد پر شبخون مار رہے ہیں اور اپنے دل کی ساری سیاہی نکال کر کچی دیواروں پر کچی روشنائی سے توجہ تقریر کا آخری جملہ، مگر انشاءاللہ سال بھر یاد رکھو گے اگلے سال کی نشتر پار کی اس مجلس تک یہ جملہ جو گفتگو کا آخری جملہ ہے. اپنے دل کی ساری سیاہی نکال کر کچی دیواروں پر کچی روشنائی سے لکھ رہے ہو کافر کافر کافر. بھائی اس کافر کافر لکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اس میں بحث میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کبھی آج تک نہ کسی سنی نے شیعہ کو کافر کہا، نہ شیعہ نے سنی کو کافر کہا. یہ تو وہی گروہ ہے، وہی ٹولہ ہے جو انتشار چاہتا ہے. نہ کسی کے کہنے سے کوئی کافر ہوتا ہے، نہ کسی کے کہنے سے کوئی مسلمان ہوتا ہے. اور ہم تو بڑے دلیر لوگ ہیں، ہم تو کبھی گھبراتے ہی نہیں. ہم تو کہتے ہیں اللہ کرے اپنے ساری دل کی سیاہی سارے کراچی کی دیواروں پر لکھ دو، دروازوں پر لکھ دو، اپنی پیشانیوں پر لکھ لو. گدھے جو ٹھہرے ٹھہرے ابھی اللہ ابھی نعرہ آئے گا مگر آخری جملہ تقریر کا مکمل ہونے دے. گدھوں سے اور بعید بھی کیا ہے اور ان سے توقع بھی کیا ہے؟ ساری دیواروں پر لکھ دو کافر کافر کافر. لیکن ہمارا ایمان ہے کہ کوئی سنی شیعہ کو کافر نہیں سمجھتا، کوئی شیعہ سنی کو کافر نہیں سمجھتا. یہ گروہ ہے لٹیروں کا، پرچون کے دکانداروں کا.
جن کے دھندے بند ہو رہے ہیں، جن کی دکانیں بند ہو رہی ہیں، وہ کافر کافر لکھتے آ رہے ہیں۔ تو میرے نوجوان دوستو، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ گھبراتے کیوں ہو کہ کافر لکھ دیا؟ کیوں سوالات کر رہے ہو؟ عرفان عابدی صاحب دیکھیے، ہمیں کافر کہا جا رہا ہے، ہمیں کافر لکھا جا رہا ہے۔ ارے خوش ہوا کرو، اس پر خوش ہوا کرو بے دوستو، اس پر ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ تمہاری عزت کوئی ابو طالب کی عزت سے زیادہ تو نہیں ہے۔ یا علی، فیصلہ آخری جملہ سن۔ حضور سید احمد تقی صاحب، مولانا فیروز الدین رحمانی صاحب قبلہ، میں سب کی توجہ چاہتا ہوں اس جملے پر، اپنے سارے بزرگوں کی۔ بھئی اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ ہماری عزت کوئی ابو طالب کی عزت سے زیادہ تو ہے نہیں، تو پھر ہمارے نوجوانوں کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ کم از کم جن لوگوں نے تمہیں کافر کافر لکھنا شروع کیا ہے، تمہیں ان کے شجرہ نسب کا تو پتہ چلا کہ کون تھے جو ابو طالب کو کافر۔ نہیں، ابھی بھی نہیں سمجھے، ابھی بھی نہیں نا۔ اگر یہ نشتر پارک کے در و دیوار سال بھر تک نہ گونجے حقانیت کی اس آواز سے، تو پھر میں نے شریعت معصوم پر کچھ کہا ہی نہیں۔ دوستو، گھبرانے اور پریشان ہونے اور غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری عزت نبی اور علی کے باپ دادا کی عزت سے زیادہ نہیں ہے۔ جب انہیں لوگ کافر کافر کہتے ہیں تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ آؤ شیعہ سنی بھائی مل کر، کوئی جواب نہیں دیتے، اتحاد کی بات کرتے ہوئے شیعہ سنی بھائی آج 9 محرم کو اللہ کی بارگاہ میں آسمان کے نیچے چمکتی ہوئی دھوپ میں دامن پھیلا کر دعا صرف یہ کرے، اے پروردگار محمد و آل محمد، ہمیں نہیں پتا کہ جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، مومن کون ہے، کافر کون ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا پروردگار، ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ جیسا ابو طالب کافر تھا ویسا کافر ہمیں بنا دے، جیسا ابو سفیان مسلمان تھا ویسا مسلمان انہیں آؤ اور تاریخ میں فیصلے دو، آؤ فیصلے دو۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، توجہ ہے بھائی جو کہہ رہا ہوں۔ ختم ہو گیا۔ حضور یا رسول اللہ، سلامت رہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، الحمدللہ۔ ہم تو دعا کرتے ہیں پالنے والے جیسا ابو طالب کافر تھا ویسا کافر ہم سب مسلمانوں کو بنا دیں، اور جیسا ابو سفیان مسلمان تھا ویسا ان گدھوں کو بنا دیں، جہاں ابو طالب جائے وہاں ہمیں بھیج دے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہمیں نہیں پتا جنت و دوزخ کیا ہے، جہاں ابو طالب اس کا بیٹا جائے وہاں ہمیں بھیج دے، جہاں ابو سفیان اس کا بیٹا ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ کیا بات ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دوستو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت قیامت تک محمد مصطفیٰ کی باقی رہے گی، اس لیے کہ محمد کا معصوم وارث موجود ہے۔ ہمارے 12 13 نہیں ہوتے، 14 15 نہیں ہوتے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد کا۔ نہ جادے بدلتے ہیں، نہ جادے بدلتے ہیں، نہ ارادے بدلتے ہیں، نہ راستے بدلتے ہیں، نہ پیمانے بدلتے ہیں، نہ میخانے بدلتے ہیں، نہ ساقی بدلتے ہیں، نہ صحبہ بدلتے ہیں، نہ کنارہ بدلتے ہیں۔
نہ کنارہ بدلتے ہیں نہ کنارہ کرتے ہیں. اللہ جانے یہ کون سمجھ رہا ہے جلہ. صلوات بھیجیں آپ محمد آل محمد. مولا آپ کو سلامت رکھے. لیکن دوستو یاد رکھو نام محمد قیامت تک باقی رہے گا، اس لیے کہ اس کی بقا کی ذمہ داری قرآن میں خدا نے لی ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کیا. تم قربانی دو، نماز پڑھو. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. تمہارے دشمنوں کی نسلوں کو ہم دم بریدہ کر دیں گے، نسلیں کاٹ کر پھینک دیں گے. تو جن کا قرآن پر یہ یقین ہے کہ رسول کے دشمنوں کی نسلیں ہی نہیں رہیں گی، انہیں گدھوں سے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ شاتمان رسول جو ہیں وہ زندہ رہ ہی نہیں سکتے. گستاخان رسول کی نسلیں ہی نہیں چل سکتی، نسلیں ہی چلیں گی غلامان محمد کی. یا اللہ نسلیں ہی چلیں گی غلامان محمد کی. مگر دوستو جب کوثر کی صورت پڑھتا ہوں تو مجھے ایک پیاسا یاد آتا ہے. بھائی پتہ نہیں، خود بخود بڑے اطمینان سے پڑھوں گا، جلدی نہ کرنا دوستو. جب کوثر کی صورت پڑھتا ہوں تو ایک پیاسا یاد آتا ہے جس نے اپنے ننھے ننھے ہونٹ کھول کر باپ کی گود میں 2 لاکھ کلمہ پڑھنے والوں کے سامنے حجت تمام کرتے ہوئے کہا تھا میں پیاسا ہوں، میں کوثر کا مالک ہوں، میں پیاسا ہوں، میں ساقی کوثر کا بیٹا ہوں، میں پیاسا ہوں. دوستوں مجھے صرف اتنا بتا دو، تم نے آج تک کوئی ایسا 6 مہینے کا بچہ دیکھا ہے جس نے پانی مانگا ہو اور اسے جواب میں کسی نے تیر مارا ہو؟ ہاں سن لیا جملہ؟ اب آپ رو رہے ہیں، اب اس کے بعد یہاں سے جلوس برآمد ہوگا. ہمارا مرکزی جلوس جائے گا اپنے مقررہ راستوں سے. ہماری ماتمی انجمنیں ماتم کریں گی، ہماری تمام ماتمی انجمنوں سے اپیل ہوگی جلوس میں فاصلہ بالکل نہ رکھیں، غیب بالکل نہ رکھیں، نظم و ضبط برقرار رکھیں. مظلوم کا جنازہ لے کر جا رہے ہیں، ایسا جنازہ لے کر جا رہے ہیں کہ جس کو نہ غسل دیا گیا نہ کفن دیا گیا. عزاداروں ماتم تو یہی کرنے کا دن ہے. آج 9 محرم ہے، آپ کا مولا ایک شب کا مہمان رہ گیا. کل صبح عاشور ہے اور کل کا سورج جب ڈوبے گا تو شام غریبہ آ جائے گی، نہ روشنی رہے گی، نہ شامیانے رہیں گے، نہ دریا رہے گی، نہ منبر رہے گا. اس لیے کہ رسول کی بیٹیاں چادریں چھلوا کر، سروں کو کھول کر، جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر اپنے یتیموں کو لیے بیٹھی ہوں گی. جزاک اللہ. ہم مولا تمہیں سلامت رکھے. یہاں تو ان 9 دن میں بڑے قیامت کے مسائل ہوئے ہیں نا، بہت روئے ہیں نا آپ. مولا آپ کو سلامت رکھے. پاک محرم ایسوسی ایشن کے تمام محترم اراکین، نقی رضوی صاحب، ان کے دوستوں، ان کے تمام معاونین کو، اقبال مہدی بھائی کو، جزیر بھائی کو، سب کو مولا سلامت رکھے جنہوں نے اتنے بڑے اہتمام کیے. ایک جملہ سن لے، ایک دن کی زحمت اور ہے. عزاداروں آج 2 دن ہو گئے
حسین کے بچوں پہ پانی بند ہے۔ مولانا ہم نہ روئیں، محمد کے نواسے کا گھر لٹ جائے، ہم نہ روئیں۔ مولانا آپ میرے بھائی بھی ہیں، اس لیے میں آپ کو بار بار خطاب کر رہا ہوں، کیا مسلمانوں کی صحیح ترین روایتوں میں یہ جملہ نہیں ہے کہ عاشور کے دن ام المومنین جناب ام سلمہ کے خواب میں عصر کے وقت رسول اللہ تشریف لائے، کس طرح آئے تھے؟ کیا امامہ سر پہ تھا؟ کیا ابا دوش پر تھی؟ کیا چہرہ دھلا ہوا تھا؟ ارے جناب ام سلمہ کہتی ہے کہ عصر کا وقت آیا، میں نے خواب میں رسول کو دیکھا، رسول اللہ کا امامہ گردن میں پڑا ہوا تھا، چہرے پر کربلا کی خاک تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، سینے پہ ماتم کر رہے تھے۔ ام سلمہ کہتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا حال بنا لیا؟ کہا ام سلمہ ارے میرا حسین مارا، ماتم کرو ماتم اللہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ام سلمہ میرا حسین مارا گیا، میرا حسین مارا گیا۔ ارے تم سو رہی ہو، اٹھ کر تو دیکھو۔ جناب ام سلمہ ہڑبڑا کر اٹھی، میں کہنے لگی، میں فوراً اس الماری میں گئی جہاں رسول مجھے دنیا سے جاتے وقت ایک شیشی دے گئے تھے جس میں خاک بند تھی۔ جب میں نے وہ شیشی کو جا کر دیکھا تو وہ خاک خون من کر مجھے مار رہی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ عاشور کے مصائب کل پڑھوں گا، 2-4 منٹ کی زحمت اور گوارا کر لیں عزیزان محترم۔ صرف جو مصائب نامکمل رہ گئے تھے وہ جملہ آج پڑھتا ہوں، جو کل تنگی وقت کی وجہ سے، پرسوں تنگی وقت کی وجہ سے ہر روز کچھ نہ کچھ رہ جاتا تھا۔ عزیزانو، حسین نے شریعت پر جو سب سے معصوم قربانی دی ہے اس کا نام ہے اصغر۔ شریعت پر جو سب سے معصوم قربانی دی ہے اس کا نام ہے عزادارو اصغر۔ مجھے نہیں پتا اصغر کی عمر کتنی تھی، اصغر کا قد کتنا تھا، اصغر کا قامت کتنا تھا، میں تو اتنا جانتا ہوں کہ اصغر اتنا معصوم تھا کہ جب حسین نے آواز دی نا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ فضا نے آواز دی حسین خیمے میں واپس آؤ، اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا تمہاری نصرت کے لیے۔ 2-4 منٹ دوستو، حسین آئے، رباب جی مولا اصغر کو لا۔ ایک جملہ مجھے پڑھنے دینا، صرف ایک جملے کے لیے مسائل، اس سے پہلے ختم نہیں کر سکتا، مگر یہ جملہ میرے پورے اشرے کا حاصل ہے مسائل میں۔ رباب جی مولا اصغر کو لا۔ ابھی لائی مولا۔ اصغر کو جو جھولے سے گر گیا تھا زمین سے اٹھایا، ننھا سا شلوکا پہنایا، چھوٹا سا پٹکا پاں میں پیشانی پہ باندھا، چھوٹا سا پٹکا کمر میں باندھا، اتنا سا نیمچا پہلو میں لگایا۔ پھول 3 دن کی پیاس سے مرجھا گیا تھا، یہ بھی نہیں چاہتی تھی رباب کہ مرجھایا ہوا مجاہد حسین کی گود میں جائے۔ پانی تھا نہیں جو بچے کا منہ دھلاتی، اشک چھڑک کر اصغر کے منہ پر
تھوڑے سے آنسو چھڑکے اصغر کے منہ کو صاف کیا، بالوں میں شانہ کیا، آنکھوں میں سرما لگایا، اپنے 6 ماہ کے بچے کو مجاہد بنا کر لائی، لا کر کہتی ہے مولا اگر شریعت اس معصوم کی وجہ سے بچ سکتی ہے، کیا سنا ہے بتا دو، جزاک اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، اگر شریعت اس معصوم کی وجہ سے بچ سکتی ہے تو مولا بچہ حاضر ہے، بیٹا سنبھل کے، بیٹا حوصلے سے سنتے جاؤ، ابھی مجھے 2 جملے کہنے ہیں۔ حضور نے علی اصغر کو لیا، علی اصغر کو گود میں لیا، چلے خیمے سے چلے، خیمے سے چلے، جیسے ہی در خیمہ پر آئے نا سکینہ نے دامن پکڑا، بابا میرے بھائی کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ سکینہ کوشش کریں گے اصغر کو پانی پلا کر لائے، بابا آپ کے سر کی قسم کھاتی ہوں نہ میں پانی مانگوں گی نہ اصغر پانی مانگے گا، بابا اصغر کو نہ لے کے جاؤ، چچا عباس بھی یہی کہہ کر گئے تھے میرا چچا نہیں آیا۔ حسین نے سکینہ کو سمجھایا، سکینہ کو سمجھایا، شہادت میں نہیں پڑھ رہا، اصغر کو لے کر آئے، اصغر نے خشک ہونٹوں پر اپنی خشک زبان پھرائی، فوج یزید میں ہلچل مچی، حرملہ ملعون نے گھٹنا ٹیکا، تلوار کمان میں چڑھائی، تیر کمان میں چڑھایا، تیر جملہ سنو گے، تیرے سے پہلو کمان میں چڑھایا، اصغر کا نشانہ لیتا ہے، ہاتھ کانپ جاتا ہے، پھر نشانہ لیتا ہے، ہاتھ کانپ جاتا ہے، عمر سعد ڈانٹ کر کہتا ہے حرملہ تیری تیر اندازی کو کیا ہوا؟ ارے تو اتنا اچھا تیر انداز ہے کہ اگر دریا میں سے مچھلی تھوڑی دیر کے لیے پانی سے منہ نکالے تو اس کی آنکھ کا نشانہ لیتا ہے، تجھ سے اصغر کا نشانہ نہیں لیا جا رہا۔ میری ماں بہنوں سن لو گی جملہ، حرملہ کہتا ہے کیا کروں جب اصغر کی گردن کا نشانہ لیتا ہوں تو کوئی نقاب پوش بی بی اصغر کی گردن پر اپنی گردن کرو ماتا۔ جزاک اللہ۔ میں نے مجلس ختم کی شریعت و معصوم پر، کوئی معصومہ اصغر کی گردن پہ گردن رکھ دیتی ہے، کبھی رسول اللہ سامنے آ جاتے ہیں، کبھی فاطمہ زہرا سامنے نقاب میں آ جاتی ہے، کبھی علی سامنے آ جاتے ہیں، میرا ہاتھ لرز جاتا ہے۔ عزادارو ادھر کمان میں حرملہ نے تیر چڑھایا، ادھر رباب نے در خیمہ سے دیکھا، اور ہماری جان نثار، ہماری مائیں نثار، رباب نے در خیمہ سے دیکھا، اندازہ کر لیا، دیکھو یہ ہوتا ہے صاحب شریعت کی حمایت، رباب نے اندازہ کر لیا کہ خطا کار کا نشانہ خطا ہو جائے گا، اصغر بچ جائے گا، امام کے تیر لگ جائے گا، در خیمہ سے آواز دی علی اصغر امام وقت سے خبردار۔ تو کیا سن رہے ہو، کیا قیامت ہو گئی برپا تیری زندگی میں، امام کے تیر نہ لگے، اصغر نے ماں کا جملہ سنا، ادھر سے حرملہ کا تیر چلا، ادھر سے اصغر نے باپ کے ہاتھوں پہ کروٹ لی۔ رو لو رو لو رو لو، اس لیے کہ اگلا جملہ تم سن نہیں سکو گے، اس لیے سانس دے رہا ہوں۔ اصغر نے باپ کے ہاتھوں پہ کروٹ لی، وہ تیر جو حسین کے سینے پر آ رہا تھا اصغر نے اپنے گلے پر لے لیا، تیر اصغر کے گلے کو ایک کان سے دوسرے کان کی طرف چھیدتا ہوا حسین کے بازو میں لگا۔ اصغر نے مسکرا کے کہا بابا ہم اکبر سے پیچھے تو نہیں رہے؟ کیا رو رہے ہیں، کیا پرسہ دے رہے ہیں؟
کیا پرسہ دے رہے ہیں آپ؟ ارے ایسی قیامت کا پرسہ کبھی ہوا ہے نستر پارک میں؟ سواری آئی ہے مولا کی تو لو جملہ سن لو، منظوری ہے، 9 محرم ہے تو پھر مجھ سے یہ جملہ سنتے جاؤ عزادارو، اس کے بعد جلوس برآمد ہوگا، آپ پرامن جلوس لے کر جائیں گے، مگر پہلے یہ جملہ سن لیں۔ عزادارو، اصغر کہتا بابا ہم کوئی اکبر سے پیچھے تو نہیں رہے، لیکن بابا ہمیں معاف کر دینا، ہم نے بہت کوشش کی کہ تیر آپ کے بازو میں نہ لگے، لیکن بابا کیا کریں، تیر بہت بڑا تھا، ہم بہت چھوٹے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ مولا تمہیں سلامت رکھے۔ ارے کس طرح ماتم کر رہے ہیں بابا، تیر بہت بڑا تھا، گردن بہت چھوٹی تھی، ہماری گردن سے تیر نکل کے آیا، بابا ہمیں معاف کر دینا۔ حضرات مجھے 2 لمحے اور دے دیجئے، میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ میرا جی چاہتا ہے منزل تشکر پر شریعت و معصوم کا عنوان مکمل ہو رہا ہے تو 2 آنسوؤں کے نذرانے اپنی طرف سے بھی۔ آپ بہت روئے ہیں 10 دنوں میں، مگر ان جملوں کی اجازت آپ سے مانگ رہا ہوں، اس طرح رو لیں کہ فاطمہ زہرا دعائیں دیتی ہوئی چلی جائے۔ ارے اس قناعت کے پیچھے کوئی آئے نہ آئے، آج رباب تو بیٹھی ہوگی۔ عزادارو مجھے احساس ہے 2 گھنٹے سے دھوپ میں کھڑے ہونا، میری ماں بہنیں بھی 2 گھنٹے سے دھوپ میں کھڑی ہوں گی، مگر جبھی تو میں اصغر کے مسائل پڑھ رہا ہوں، اب 2 گھنٹے کے بعد سائے میں چلے جاؤ گے۔ ارے رباب کو سلام بھیجو، وہ اصغر کی وہ ماں جو جب تک زندہ رہی دھوپ میں بیٹھی رہی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آخری جملے، وہ ام رباب جو کربلا سے واپسی پر جب تک زندہ رہی دھوپ میں بیٹھی رہی۔ کبھی سید سجاد کہتے اماں کب تک دھوپ میں بیٹھی رہو گی، اب تو سائے میں آ جاؤ، تو جناب رباب کہا کرتی تھی سجاد بیٹا بن کے کہتے رہنا، امام بن کے حکم نہ دینا۔ آپ نے دیکھا معصوم کی اہمیت، بیٹا میں دھوپ میں جا نہیں، میں سائے میں جا نہیں سکتی، میں دھوپ سے اٹھ نہیں سکتی، میرے بچے کی قبر دھوپ میں ہے، میرے بچے کی قبر دھوپ میں ہے۔ مجھے نہیں پتا رباب کب تک دھوپ میں بیٹھی رہی۔ جب مختار نے کوفے پہ قبضہ کیا اور قاتلان حسین کے سر کاٹ کے امام کے قدموں میں بھیجے اور امام کی خدمت میں جب ہرملا کا کٹا ہوا سر آیا، سید سجاد نے ہرملا کے سر پہ رومال ڈالا، دوڑے دوڑے دھوپ میں بیٹھی ہوئی رباب کے پاس آئے، آ کر کہا اماں اب تو اٹھ جاؤ، اصغر کے قاتل کا سر آ گیا۔ لو دوستو، اگر محشر بتانا ہو نستر پارک کی اس مجلس میں ایک جملہ مجھے بس کہنے کی اجازت دے دو، اماں اب تو اٹھ جاؤ، ہرملا کے قاتل کا ہرملا کا سر آ گیا، اصغر کے قاتل کا سر آ گیا، ہرملا ملعون کا سر آ گیا۔ عزادارو جملہ سن لو گے، ہرملا کا نام سنا، جناب میری ماں بہنیں یہ جملہ سن لے، جناب ام رباب ایک مرتبہ جلتی ہوئی زمین سے جھلسا ہوا رخسارہ اٹھایا۔ کیا سن رہے ہو عزادارو؟ ہاتھ نہ جوڑو، ہاتھ نہ جوڑو، ماتم کرو۔ دیکھو یہ جملہ سنو، جلتی ہوئی زمین سے جھلسا ہوا رخسارہ اٹھایا، ہرملا کے سر کو دیکھ کر ایک جملہ کہا میری ماں بہنوں، رباب کہتی ہے ہرملا میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا؟ ارے میرا 6 مہینے کا، ختم کرو نا عزادارو، میرے بچے نے۔ آخری جملے، یہ جھولے بھی نکل رہے ہیں نا، یہ علی اصغر کے جھولے ہوں گے، یہ زیارت کرو گے نا عزادارو، یہ جھولے ضرور نکالا کرو۔ رباب کو بڑا ارمان تھا، ادھر کہا میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا، ادھر
جناب رباب کی آنکھ بند ہو گئی، گردن ڈھلک گئی، سید سجاد نے آواز دی پھپھی اماں جلدی آؤ، رباب مر گئی۔ اصغر کے قاتل کے انتظار میں تھی۔ میری ماں بہنوں جملہ سنو، یہ جھولے کیوں نکالتے ہیں، یہ زری کیوں نکالتے ہیں، یہ علم ہم کیوں نکالتے ہیں؟ لو یہ جملہ سن لو، مجلس ختم کر دوں گا۔ جناب زینب دوڑی دوڑی آئی، بیٹا سجاد کیا ہوا، بیٹا سجاد کیا ہوا؟ اماں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اماں رباب مر گئی۔ اصغر کے قاتل کے انتظار میں تھی، اصغر کے قاتل کے انتظار میں تھی۔ رباب کو عزادارو جب تختہ غسل پہ لٹایا گیا تو رباب کے کپڑوں سے ایک گٹھڑی نکلی۔ اس گٹھڑی کو جب کھولا گیا اس میں کوئی سونا نہیں تھا، کوئی چاندی نہیں تھا، ایک اصغر کا کرتا اور ایک اصغر کے دولے کی جلی ہوئی لکڑیاں جو جلتے ہوئے خیمے سے ماں نے ماتم اسے